الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تو یہاں تو میں جو ہے وہ بولنے والے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. عزیزان محترم، اس منبر کا تقاضا یہی ہے کہ آنے والا خطیب جب اپنی گفتگو کا آغاز کرے تو قرآن صامت سے کرے، جب اختتام کرے تو قرآن ناطق پر کرے. یہ لباس اور اس منبر کا تقاضا ہے. بزرگوں سے اجازت چاہتا ہوں، بہت اچھے سامعین ہیں، انہی سے سیکھا ہے. یا میں عرض کر دوں کہ اگر یہ انگلی پکڑ کر یہاں نہ بٹھا دے تو میں یہاں نہ بیٹھتا. اور آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ سماعتیں بیدار ہو چکی ہیں، مجھے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. بیان کو بیان کرنے میں آسانی پیدا محسوس کر رہا ہوں، اور اجنبیت سے ہٹ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک رشتہ حسین کا کافی ہوتا ہے ذکر حسین سننے کے لیے. شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، اور جو ہے جامع مسجد ہے. اس کا ثواب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، مرکوز ہے. یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کا اجر کتنا ہے. اور کمال ذکر علی ابن ابی طالب ہی یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنا تبرک لے کے جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. اور وہ آیت آپ کو سب کو معلوم ہے. میں ابھی دیکھیں ایک ہی کلمہ، ایک ہی ورڈ ادا کروں گا اور آپ سب پڑھ لیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ بتائیں. جس کو موت آ جائے تو وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا. جس کو موت آ جائے تو وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا. تو پھر بتائے کون؟ تو مانو نا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو موت سے پہلے موت پر گفتگو کر سکتا ہو. میں عزیزو
بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں، بڑی باتیں چھوڑتے ہوئے یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میں ان کے بڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہ گھرانہ ایسا ہے، بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بچوں سے سوال کرو گے تو وہ موت کا ذائقہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ جن کا ذکر کرنے اور جس کا ذکر سننے ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمیں لا کر فرش پر بٹھاتا ہے لیکن باتیں عرش کی سکھاتا ہے۔ جو کہ آپ نے لا کر فرش پر بٹھاتا ہے اور سکھاتا آج کی بات ہو۔ یہی وجہ ہے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میں جانا نہیں علی ابن ابی طالب کو، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور پھر انشاءاللہ بیان اور کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کی زیارت کا، تو یقیناً وہاں پر صفات امام پہ گفتگو ہوگی۔ عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ قرآن ناطق سے بات شروع ہوئی ہے نا، ترجمہ تیزی سے عرض کرتا ہوا گفتگو کو آگے بڑھا تاکہ جتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عبادتوں میں اور نور علی نور ہو جائے۔ عزیزان محترم، قرآن کی اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم نے تھوڑا سا آیت پر غور کیا تو آیت سے نتیجہ اخذ کیا، کیونکہ بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی۔ میں توجہ بزرگوں سے دعا لینے کی نیاز کر رہا ہوں، میں بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی، یعنی اللہ بے ایمانوں کو تو منہ لگانا ہی نہیں چاہتا۔ توجہ کی آپ نے، بے ایمانوں سے گفتگو نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو جہاں پہ بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، وہ ایمان والے ٹھہر کے سوچے صحیح کہ پروردگار ہم سے کلام کر رہا ہے۔ ارے تمہاری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو تو خدا منہ بھی نہیں لگاتا، توجہ کی آپ نے، تو لہذا ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں پیغام لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں کیا بتلانا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو توجہ سے سمجھیں، آیات الہی پر غور کریں اور پھر ہمارے جو مد مقابل پہ آنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اسی کتاب سے جواب دے سکیں۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ یہاں کے آنے والی کنیزیں اور غلام بھی جب کلام کیا کرتے تھے تو وہ بھی قرآن سے جواب دیا کرتے تھے۔ موقع ہوتا تو اس کو بیان کرتا، تو علی کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ قریبی نہ آئے۔ یہ تاثیر کلام الہی ہے، یہ برکات کلام الہی ہے کہ جس کے سبب انسان کے دل جو ہیں جیسے ہی ذکر الہی کو سنتے ہیں منور ہو جاتے ہیں۔ تو پیغام آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، اگر ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں تو ہمیں چار چیزیں نظر آتی ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات اور انسان۔ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہر چیز تسبیح و تحلیل کر رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی تسبیح و تحلیل کو ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یا ہم سن نہیں پاتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ان میں ذرا سا غور و فکر کریں تو ہر ایک چیز دوسرے پہ قربان بھی ہو رہی ہے، لیکن اس قربانی میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، ان کو میں اس کتابت سنانے نہیں آیا، میں ان کو کوئی درس دے رہا ہوں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بات کا اقرار کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے میں اپنے بچوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ چار چیزیں ہیں نا، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اس سے بہتر حیوانات ہیں، اور حیوانات کے بعد انسان ہے۔ حرکت کی تاثیر نہیں ہے، وہ بھی ان کے ہاتھوں پر آ کر تسبیح و تحلیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو کہ آپ نے یہ ایک امتیاز کی وجہ سے جمادات قربانی دے رہے ہیں حیوانات کے لیے، کہ اسی طریقے سے حیوان بھی قربان ہو رہے ہیں، جب نباتات بھی قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں حیوانات کے لیے۔ کیسے؟ کیونکہ نباتات اپنی جگہ پر حرکت کرتے ہیں اور حیوانات اپنی جگہ سے ہل کے حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیوانات ایک امتیاز آیا نا کہ وہ یہ بھی حرکت کرتے ہیں، یہ بھی نباتات بھی حیوانات بھی،
لیکن حیوانات اپنے ارادے سے جہاں بھی چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن نباتات نہیں جاتے. لیکن اللہ نے یہ گھرانا کہ آپ نے اللہ کرے کہ جو گئے ہوں مکے کے اندر، وہاں پر ایک مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد شجرہ. شجر کہتے ہیں درخت کو، اور درخت آتا ہے نباتات سے. نباتات سے درخت بنتا ہے، نباتات میں آتا ہے درخت. یہ وہ درخت ہے کہ جب آگے کچھ لوگوں نے رسول سے کہا کہ اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھائیں، یہودی تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اس درخت سے بولے کہ آپ کے قریب آ جائے. ابھی رسول نے ارادہ نہیں کیا تھا، ابھی رسول نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، وہ درخت چلتا ہوا آ گیا. اسی جگہ پر مسجد شجرہ آج تعمیر ہے. خداوند متعال اس ذکر کے صدقے میں جو ابھی تک مدینے کی زیارت پہ نہیں گیا اس کو مدینے اور مکے کی زیارت نصیب عطا فرمائے. یہ ایک امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نباتات قربان ہو رہے ہیں حیوانات کے اوپر. ایک امتیاز کہ یہ حیوانات اپنی مرضی سے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں اور نباتات اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے. جناب سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بیان کرتے ہیں؟ عزیزان میں توجہ چاہوں گا. کہنے لگا کہ کیونکہ 10ویں درجے میں حال بتاؤ کیا ہوتا ہے. 10ویں درجے میں یہ حال ہوتا ہے کہ سلمان درندوں کی زبان کو سمجھنے لگ گئے تھے، جانوروں کی زبان سمجھنے لگ گئے تھے. جناب سلمان سے ایک دن کہا کہ جناب سلمان آپ کا علم اور علی کا علم تو برابر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر کچھ جیسا ہوتا تو یہ کہہ دیتا کیا کہہ دیا، کہاں مولا، کہاں میں ادنا فقیر، کہاں آقا، کہاں غلام، اس سے زیادہ کیا بیان کرتا. سلمان کی معرفت دیکھیں گے یہ 10ویں درجے میں کیسے پہنچتا ہے. جناب سلیمان نے یہ نہیں کہا. ایک مرتبہ جلالت کے عالم میں سلمان کے موقع پہ بل پڑ گئے. وہ بل پڑنے کے واسطے سلمان نے کہا تو نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ تم نے سمندر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ سمندر میں کبھی مچھر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ سمندر جو اپنے پیر میں پانی لے کر اڑتا ہے. میں نے قطرہ نہیں کہا، اگر میں ہوتا تو کہہ دیتا کہ وہ ان کا سمندر ہے اور میں اس کا قطرہ. یہ 10ویں درجے کا جو امام کی معرفت رکھنے والا تھا یہ کہنے لگا وہ جو مچھر سمندر پر بیٹھ کر اپنے پیروں میں پانی لے کے اڑتا ہے وہ سلمان کا علم ہے. جو جس سمندر پر بیٹھ رہا ہے وہ علی کا علم ہے. تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے ابھی بیان نہیں پر کر رہا ہوں، موقع ملے گا انشاءاللہ اس کو بیان ہوگا اور ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور آیت آپ کے سامنے بیان کر دوں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، ہم نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے کتاب میں. ہر چیز جمع ہے امام میں، ہر چیز جمع ہے کتاب میں. یہی تو پیغمبر کہہ کے گئے. ہر شخص جنت اور دوزخ کی ڈگری لیے پھر رہا ہے. جس کی مرضی ہوتی ہے جنت کی ڈگری دے دیتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے دوزخ کی. اگر اپنا ہے تو جنت کی ڈگری دے دے گا اور اگر غیر ہے تو دوزخ کی ڈگری دے دے گا. لیکن اس سے معیار و ملاک پوچھا جائے کہ جنت اور دوزخ کا معیار و ملاک کیا ہے، یہ کہنا تو آسان ہے تم جہنمی اور میں جنتی. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ اس کا ملاک اور معیار کیا ہے یہ بتانا مشکل ہے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتانا مشکل ہے. یہی وجہ ہے ہم کسی کو بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ جنتی، یہ بھائی توجہ نہیں کی آپ نے، یہ جنتی، یہ دوزخی. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تم جہنم تاکہ میں اپنے جد کا انتقام لے سکوں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. ہاں عزیزو مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا. کربلا کا ہر واقعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر صبح و شام دکھایا جاتا ہے. کبھی اکبر کی شہادت دکھائی جاتی ہے، کبھی اصغر کی شہادت دکھائی جاتی ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے پامال دکھائے جاتے ہیں، کبھی سکینہ کی بالیاں دکھائی جاتی ہیں. کبھی سکینہ کی کرتے میں آگ لگی ہوئی دکھائی جاتی ہے. یہ میرا امام دیکھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا اور میرا آقا اور مولا تنہائی میں خون کے آنسو بہا رہا ہے. کاش ان کی آنسوؤں کا مرہم
ہمارا یہ گریہ بن سکے. عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب کوئی جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے, شہادت امام صادق قریب ہے نا, امام کو دیا منصور دوالدین ہے, امام علیہ السلام کی شہادت بھی تو امام کو دکھائی جا رہی ہوگی نا. وہ بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبریں وہ بھی تو امام کو دکھائی جا رہی ہوگی. کتنا گریہ کر رہا ہوگا آپ کا اور میرا مولا اور آقا. عزیزو امام کی شہادت ہو گئی, بڑے شایان شان سے امام نے وصیتیں بھی کر دی. اپنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زانوں پر امام کا سر ہے کہ مجھے غسل دینا, مجھے کفن دینا, میرا جنازہ پڑھانا. امام کاظم نے وہی کیا جیسے امام جعفر صادق نے کہا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا لا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے مولا آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. عزیزو سید سچا اپنے بابا کو کیسے غسل و کفن دے, کیسے دفنائے مجھے نہیں معلوم. ارے کوئی ہمارا بھی مرتا ہے جا کے دفناتے ہیں, قبر میں لٹاتے ہیں, اس کے چہرے کو قبلے کا رخ کرتے ہیں. بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جب سید سچا حسین کی قبر میں اترے ہوں گے کہا اور کیسے حسین کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا. ارے جس کا سر تن سے جدا کر دیا ہو سید سچا, اس کا چہرہ کیسے